سورہ بقرہ میں جو ہے سب سے پہلے یہاں پر جو ہے جو حکم آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا ہے۔ جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوتا ہے تو وہاں ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ یہاں کوئی حکم دیا جا رہا ہے۔ یہاں بھی وہی ہے کہ یہاں اس سورہ میں بھی ہم پچھلے پروگراموں میں کئی جو ہے احکامات سن چکے ہیں۔ پچھلے سب سے پہلے تحویل قبلہ کا حکم آیا، اور اس کے بعد ایمان والوں سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم مشکل حالات میں صبر اور نماز سے استقامت حاصل کرو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے قصاص کا پچھلے دفعہ ہم جو ہے مطالعہ کرے تھے کہ جو ہے خون کا بدلہ خون ہے، اور جو ہے اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے اپنے پیچھے موت کے قریب ہے اور کوئی اپنے پیچھے مال و متاع چھوڑ رہا ہے تو وہ اپنے لیے خاندان کے لیے وصیت کر جائے۔ یہ اس وقت کی آیتیں ہیں جب کہ سورہ نساء نازل نہیں ہوئی تھی۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے سارے احکام اور ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا ہے، چنانچہ یہ سورہ نساء پہلے کی آیتیں ہیں، اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ جب سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، سب کے حصے مقرر ہو گئے تو یہ آیت جو ہے منسوخ ہو گئی ہے، یہ قانون اب نافذ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اب دوسرے احکام یہاں نازل ہو رہے ہیں، جیسے اب یہاں روزوں کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے۔ یہاں کا اس میں یہ بھی پہلی آیت ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی یہ روزے جو ہے صرف امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے تھے ان سب پر یہ روزے فرض تھے، لیکن ان کی تعداد اور اوقات وغیرہ میں جو ہے فرق ہے۔ لہذا ہم کو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہے ہیں کہ سب پہ روزے فرض تھے تو ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ جس طرح ان پہ روزے فرض تھے ہم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور اس سے کیا حاصل کیا ہوگا وہ یہاں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔ تقویٰ کے معنی ہیں کہ بچنا اور پرہیز کرنا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو ہماری مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، اور نہیں پڑھنے والا بھی ہے نماز پڑھنے لگتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن جیسے یہ رمضان ختم ہو گیا یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ روزے کی وجہ سے انسان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ ایک آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے تو وہ سوچے گا کہ بھئی میں روزے سے ہوں اس کے باوجود جھوٹ بولوں، یا کوئی اور ایسے برا کام کرنے کا اس کے ارادہ ہوتا ہے تو روزہ جو ہے روکتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ تم میں روزوں کی وجہ سے تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقررہ دنوں کے روزے ہیں، یعنی ایک مہینے کے روزے ہیں۔ اگر تم میں سے اور کوئی بیمار ہو یا سفر ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے۔ یعنی یہ چھوٹ بھی دی گئی ہے کہ آدمی اگر بیمار ہے یا پھر سفر پر ہے، یعنی آج تو سفر بہت آسان ہو گیا ہے، پہلے زمانے میں بہت سفر مشکل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سوائے اونٹوں اور جو ہے خچروں کے اوپر سفر ہوا کرتا تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ جو ہے چھوٹ دیے ہیں کہ اس میں تم جو ہے کو اختیار ہے، چاہے تو روزہ رہو چاہے تو چھوڑ دو، اور جو ہے جتنے روزے تمہارے چھوٹ گئے اس کو رمضان کے بعد اس کی گنتی پوری کر لو۔ اور ایک چھوٹ یہ دی گئی ہے، چونکہ پہلی مرتبہ روزے نازل ہو رہے تھے، ایک اور چھوٹ یہ دی گئی ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھنے کے باوجود اگر روزہ نہ رکھیں تو ان کے لیے یہ چھوٹ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ تو اور پھر جو روزہ رکھنے کے باوجود نہیں رکھتے ہیں، طاقت ہے، قوت ہے، صحت ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود اگر روزہ نہیں رکھ رہے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چھوٹ دیے ہیں کہ وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی کے بجائے آپ کئی آدمیوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، جتنا آپ کریں گے اتنا ثواب آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں یہی اچھا ہے کہ روزہ رکھو، یعنی روزہ رکھنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ یہ آیتیں 2 ہجری میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کی آیتیں جو شروع ہو رہی ہیں اس کے 1 سال بعد نازل ہوئی ہیں، اور موقع کے لحاظ سے اس کو یہاں پر جوڑ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن نازل کرنے کا جو ہے مہینہ جو ہے رمضان بتایا گیا ہے۔ یہی بات اور جو ہے سورہ دخان میں یہ بتائی گئی ہے، اِنَّا نَزَّلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یعنی مبارک رات میں ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ پھر اور اس کے بعد ایک سورہ ہے سورہ قدر، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यानी इसको लैलतुल क़द्र की रात में नाजिल किया। तो ये तीन या सूरह बक़रा और सूरह जो है दुखान और सूरह क़द्र में कुरान किस महीने में नाजिल किया हो गया और कौन सी रात में नाजिल हो गया यहाँ पर बताया गया है। इसके कुरान के ताल्लुक़ से, ये रमज़ान के महीने के ताल्लुक़ से, ये मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी इन्होंने एक किताब लिखी है रहीक़ मख़तूम। उसमें उन्होंने अपनी तहक़ीक़ के मुताबिक बयान किया है कि मैं उनका जो है जो उन्होंने लिखा है उसके बारे में मैं पढ़ देता हूँ आपको। दलाइल व क़राइन पर एक निगाह डालने से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी के इस वाक़े की तारीख़ मुअय्यन की जा सकती है। हमारी तहक़ीक़ के मुताबिक यह वाक़या रमज़ान मुबारक की 21 मार्च को दोशंबा की रात पेश आया और उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क़मरी हिसाब से और उस रोज़ अगस्त की 10 तारीख़ थी और रोज़ 610 ईस्वी था और क़मरी हिसाब से आपकी उम्र 40 साल 6 महीने 12 दिन थी। ये हिसाब ये 39 साल 3 महीने और 7 दिन थे। यानी दोनों तारीख़ों के उन्होंने तहक़ीक़ करके यहाँ उम्रें भी लिख दी और उस वाक़े को जो है जो नाजिल हुआ था, जिब्रील अलैहिस्सलाम सूरह अलक़ के 5 आयतें नाजिल लेकर आए थे, उसकी तारीख़ और दिन वगैरह सब तफसील से बता दिए गए हैं। तो ये जो है कुरान जो है माह रमज़ान में नाजिल हुआ और इसके जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक़ व बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली हैं। लिहाजा अब से जो शख्स इस महीने को पाए उसको लाजिम है कि इस पूरे महीने के रोज़े रखे और जो कोई मरीज़ हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों में इस रोज़ों की गिनती पूरी करे। यानी उसके यहाँ पर जो है जो अल्लाह ताला ने पहले छूट दी थी कि जो रोज़ा रखने के बावजूद कुदरत रखते हैं वो रोज़ एक फ़िदिया अदा करें, यहाँ पर उसको जो है अल्लाह ताला ख़त्म कर दिया है। अब फरमा रहे हैं कि जो कोई भी जो है ये 1 साल बाद नाजिल हुई आयतें हैं ये, तो यहाँ ये वो उस रियायत को अल्लाह ताला ख़त्म करके फरमा रहे हैं कि जो कोई भी जो है रोज़ा रखने की कुदरत रखते हैं उनको लाजिम है कि रोज़ा रखिए, सिवाय उन लोगों के जो मरीज़ हैं या सफ़र पर हैं या फिर ऐसे जो है शरई उज़ुर के वजह से नहीं रख सकते हैं, उनके लिए ये रियायत रखी गई है कि वो रमज़ान के बाकी होने रमज़ान के ख़त्म के बाद जितने रोज़े छूटे हैं वो उसको गिनती बाकी रमज़ान के बाद पूरी कर लें। अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता, इसलिए ये तरीक़ा तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम रोज़ों की तादाद पूरी कर सको और जिस हिदायत पर अल्लाह ने तुम्हें सरफराज किया है उस पर अल्लाह की किबरियाई का इज़हार और एतराफ़ करो और शुक्रगुज़ार बनो। यानी कुरान शरीफ जो है हमारे लिए हिदायत है वो नाजिल की गई है। रमज़ान की असल अहमियत जो है कुरान के नुज़ुल की वजह से है, ना कि और कोई वजह है इसके अंदर, क्योंकि मैंने अभी 3 मकामात पर बताया कि जो है अल्लाह ताला इसको रमज़ान मुबारक में नाजिल किए हैं और ये मुबारक रातों में नाजिल किए गए हैं। लिहाजा इस किताब में जो तालीमात दी जा रही हैं इसको मजबूती से थामो और अल्लाह की किबरियाई बयान करो और उसका शुक्रगुज़ार बनो।